بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں آج آپ کو حضرت علی کا خطبہ نمبر 197 سنانا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ غور سے سنیں۔ آپ اپنے اصحاب کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو اور اسے زیادہ سے زیادہ بجا لاؤ اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرو، کیونکہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ہے۔ کیا قرآن میں دوزخیوں کے جواب کو تم نے نہیں سنا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ کی طرف کھینچ لائی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ بلا شبہ نماز گناہوں کو جھاڑ کر اس طرح الگ کر دیتی ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اور انہیں اس طرح الگ کرتی ہے جس طرح چوپایوں کی گردنوں سے پھندے کھول کر انہیں رہا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس گرم چشمہ سے تشبیہ دی ہے جو کسی شخص کے گھر کے دروازے پر ہو اور وہ اس میں دن رات 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ نماز کا حق تو وہی مردان بخدا پہچانتے ہیں جنہیں متاع دنیا کی سج دھج اور مال و اولاد کا سرور دیدہ و دل اس سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا کے ذکر اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ انہیں جنت کی نوید دی جا چکی ہے، بکثرت نماز پڑھنے سے اپنے کو زحمت و تعجب میں ڈالتے تھے، چونکہ انہیں اللہ کا ارشاد تھا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ چنانچہ حضرت اپنے گھر والوں کو خصوصیت کے ساتھ نماز کی تاکید بھی فرماتے تھے اور خود بھی اس کی کثرت و بجا آوری میں زحمت و مشقت برداشت کرتے تھے۔ پھر مسلمانوں کے لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی تقرب خدا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور جو شخص اس سے برضا و رغبت ادا کرے گا اس کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ اور دوزخ سے آڑ اور بچاؤ ہے۔ دیکھو، ادا کرنے کے بعد کوئی شخص اس کا خیال تک دل میں نہ لائے اور نہ اس پر زیادہ ہائے وائے مچائے، کیونکہ جو شخص دلی لگن کے بغیر زکوٰۃ دے کر اس سے بہتر چیز کے لیے چشم برا رہتا ہے، وہ سنت سے بے خبر، اجر کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والا، غلط کار اور دائمی پریشانی و ندامت میں گرفتار ہے۔ پھر امانت کا ادا کرنا ہے۔ جو اپنے کو امانت کا اہل نہ بنا سکے وہ ناکام و نامراد ہے۔ اس امانت کو مضبوط آسمانوں، پھیلی ہوئی زمینوں اور لمبے چوڑے گڑھے ہوئے پہاڑوں میں پیش کیا گیا ہے۔ بھلا ان سے تو بڑھ کر کوئی چیز لمبی، چوڑی، اونچی اور بڑی نہیں ہے، تو اگر کوئی چیز لمبائی، چوڑائی یا قوت اور غلبہ کے بل بوتے پر سرتابی کر سکتی ہوتی تو یہ سرتابی کر سکتے تھے، لیکن یہ تو اس کے عقاب و عتاب سے ڈر گئے اور اس چیز کو جان گئے جسے ان سے کمزور تر مخلوق انسان نہ جان سکا۔ بلا شک انسان
بڑا ناانصاف اور بڑا جاہل ہے۔ یہ بندگان خدا رات کے پردوں اور دن کے اجالوں میں جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈھکے چھپے نہیں۔ وہ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ ہے اور ہر شے پر اس کا علم محیط ہے۔ تمہارے ہی اعضاء اس کے سامنے گواہ بن کر پیش ہوں گے، اور تمہارے ہی ہاتھ پاؤں اس کے لاؤ و لشکر ہیں، اور تمہارے ہی قلب و ضمیر اس کے جاسوس ہیں، اور تمہاری تنہائیوں کے عشرت قدے اس کی نظروں کے سامنے ہیں۔ والسلام۔